اپنے طالب کو مطلوب ملنے چلے، آسمانوں کے راستے سوارے گئے، اپنے طالب کو مطلوب ملنے چلے، اپنے طالب کو مطلوب ملنے چلے، آسمانوں کے راستے سوارے گئے، نور سے تھی سجی راہ گزر نور کی، کہہ دے سبحان اللہ، محبت نے کہہ دے سبحان اللہ۔ نور سے تھی سجی راہ گزر نور کی، ہر قدم پر بچھاتے ستارے گئے، نور سے تھی سجی راہ گزر نور کی، ہر قدم پر بچھاتے ستارے گئے، اپنے طالب کو مطلوب ملنے چلے، آسمانوں کے راستے سوارے گئے، حسن تھا جوش میں، حسن تھا ہوش میں، عشق تھا جوش میں، نور پہنچا تھا جل وہ کیا گوش میں، نور پہنچا تھا جل وہ کیا گوش میں، پھر سمٹتے گئے باہوں کے دائرے، اپنے طالب کو مطلوب ملنے چلے، آسمانوں کے راستے سوارے گئے، نور سے تھی سجی راہ گزر نور کی، ہر قدم پر بچھاتے ستارے گئے، حسن تھا ہوش میں، عشق تھا جوش میں، نور پہنچا تھا جلووں کی آغوش میں، حسن تھا ہوش میں، عشق تھا جوش میں، نور پہنچا تھا جلووں کی آغوش میں، پھر سمٹتا گیا باہوں کا دائرہ، پھر سمٹتا گیا باہوں کا دائرہ، دونوں کو ملتے کنارے گئے، اپنے طالب کو مطلوب ملنے چلے، آسمانوں کے راستے
رستے سوارے گئے، نور سے تھی سجی راہ گزر نور کی، ہر قدم پر بچھا ستارے گئے، دل بھی پیچھے رہا رات پیچھے رہی، سارے نبیوں کی بات رات پیچھے رہی، سدرۃ المنتہا عرش کرسی فلک، سدرۃ المنتہا عرش کرسی فلک، سارے دولہ کے صدقے اتارے گئے، سدرۃ المنتہا عرش کرسی فلک، سارے دولہ کے صدقے اتارے گئے، اپنے طالب کو مطلوب ملنے چلے، آسمانوں کے راستے سوارے گئے، ہو رہی تھی جب کہ بارش تھی انوار کی، ہو رہی تھی جب کہ بارش انوار کی، یاد آئی تھی امت گناہگار کی، بات بننے لگی ہر خطا کار کی، بات بننے لگی ہر خطا کار کی، بے سہاروں کو ملتے سہارے گئے، اپنے طالب کو مطلوب ملنے چلے۔ اب موبائل کریم دے دے، بیل بند کرتے اپنا معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگو، عزیزو، نیز واجب الاحترام برادران ملت اسلام، تاڑے سامنے قرآن مجید فرقان حمید اُستا 15واں پارہ، اور سورہ بنی اسرائیل اس دی پہلی آیا کریمہ تاڑے سامنے تلاوت کی تھی۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جل جلالہ وعم نوالہ مینوں حق سچ بیان کرن، تہانوں سنن، پھر سن سنا کے تہانوں اور مینوں سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، ماہ رجب شریف ہے، ماہ رجب المرجب، اور اس ماہ پاک دا تیسرا جمعہ ہے۔
جس دے اندر حضرت مولا علی مشکل کشا علی حیدر قرار علی سونے نبی دا دلدار علی نبی دا ویر علی بے نیام شمشیر علی جرت تو بہادری دی اخیر علی قلعہ خیبر نو فتح کرنے والا کرم اللہ وجہ الکریم دی ولادت و سعادت 13 رجب شریف نو ہوندی ہے اور اس دی 27 تاریخ نو تیرے تے میرے نبی پاک صاحب الاولاق تاجدار مدینہ رحت قلب و سینہ انیس الغریبین رحمت للعالمین رحات العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء غرباء والیتامى والمساکین رحمت للعالمین خاتم النبیین وشفیع المذنبین آپ حضور علیہ السلام نو اس ماہ پاک دی 27 تاریخ نو معراج کرائی گئی سارے کہہ دیو محبت نال پھر کہہ دیو ایو عظیم معجزہ ہے جو اللہ نے ساڈے نبی نو عطا فرمایا ہے کہ اس تو پہلے کسی نبی نو رب نے عطا نہیں فرمایا 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام تشریف لائے نے اس کائنات کے اندر اس انسانیت نو اجاگر کرنے واسطے ان لوکاں نو انسان بنان واسطے انہاں دے اندر انس پیدا کرن دے واسطے انہاں دے اندر محبت جگان واسطے انہاں نو سیدھے رستے تے چلان واسطے اس بندے نو اللہ دے نال ملان واسطے 1,24,000 کم و پیش اللہ نے رسول بھیجے نے صرف اور صرف اس انسان دی رہنمائی دے واسطے تاکہ اس انسان نو سیدھے رستے تے چلا کے سیدھی منزل تک پہنچا کے تے ایدی آخری مقام تک پہنچایا جائے سامعین کرام انسان نو اللہ سبحانہ و تعالی نے اشرف المخلوقات ارشاد فرمایا ہے ساری مخلوقاں دے وچوں افضل ترین مخلوق اے حضرت انسان ہے اے وہ انسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا جی میں چاہیا ہے او میں تینوں بڑا چھڑے ہے تے بنایا بھی ہنیریاں وچ ماں دے پیٹ دے ہندیریاں وچ رب آندا جویں میں چاہیا تینوں بنا چھڑے ہے یہ دا مطلب ہے جڑی یہ صورت اللہ نے تینوں عطا فرمائی ہے اے او دی چاہ ہے جڑی شکل و صورت جدے تے کئی لوگ مر جاندے نے تے حیا کردے نے اے او دی چاہت نال ہوئی بہرحال ایک موضوع الگ ہے جڑی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے 18,000 عالم کائنات اندر رب ذوالجلال وحدہ لا شریک نے بنائے نے 18,000 عالم دے وچوں سب تو افضل تے اعلیٰ مخلوق جڑی ہے وہ اللہ نے حضرت انسان بنایا ہے بھئی یہ کیوں افضل ہے اس دی کئی وجوہات نے جدے وچوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتے تخلیق فرمائے نے تے فرشتیاں نو عقل دتی ہے
فرشتیاں کول عقل ہے، انہوں نے عقل عطا فرمائیے، فرشتیاں نو عقل دیتی ہے، انہوں دے وچ شہوت نہیں ہے، ہوس اور شہوت نہیں ہے۔ اگر انہاں جانوراں دی گل کریے تو جانوراں نو اللہ سبحانہ و تعالی نے شہوت اور ہوس دیتی ہے، عقل نہیں ہے۔ جانوراں دے وچ عقل نہیں ہے، شہوت ہے، ہوس ہے، زیادہ کھا رہا میں زیادہ کھا رہا، ہوس ہے، ایک دوسرے نو مارتے نہیں، شہوت ہے، انہوں نے پتہ ہے کہ اسی جفت کس طرح ہونا ہے، انہاں وچ عقل نہیں ہے۔ اگر انہاں وچ عقل ہوئے تے قربانی دا ایک چھترا کسے بندے نو زندہ نہ چھڑے، عقل ہوئے تے سرکار میری ایک کٹا جڑا ہے پورے نین سکھ نو پھڑکا کے رکھ دے گے، عقل ہوئے تے ایک وچھا پورے جہان نو وقت پا سکتا ہے۔ یہ او دی قدرت ہے کہ انہیں جانوراں نو عقل نہیں دیتی، عقل ہوندی تے سرکار ساڈے دے کئی بیچارے رڑ جاندے۔ فرشتیاں کول عقل ہے مگر شہوت اور ہوس نہیں ہے، جانوراں کول شہوت اور ہوس ہے مگر عقل نہیں ہے۔ ایک حضرت انسان ایسا انسان ہے، اللہ نے اس نو عقل بھی عطا فرمائی ہے، شہوت و ہوس بھی عطا فرمائی ہے۔ اگر یہ اچھے کام کرتا ہے عقل والے تو فرشتیاں تو آلہ ہو جاتا ہے، فرشتیاں تو آلہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کام کرتا ہے جانور والے تو جانور نہیں ہوتا، جانور تو بدتر ہو جاتا ہے۔ جس طرح عام بندہ کو گناہ کرے تو ایڈا خیال یا ایڈے پرچار نہیں کیتا جاتا، جب مولوی کو بھی ہو جاوے تو سرکار میری گلی گلی گھر گھر دہلیز دہلیز دا بندے بندے دی زبان زبان دا چرچا بن جاتا ہے۔ حالانکہ ہے مولوی بھی ایک بندہ ہی ہے، انسان ہی ہے، فرشتہ تو ہے ہی نہیں۔ مگر وہ دا چرچا بڑا عام ہو جاتا ہے۔ اپنے گناہوں پہ ڈال کر پردہ، ہر بندہ کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ تو حضرت انسان ایسی چیز ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں چیزیں عطا فرمائیاں نے، اس کے اندر ہوس بھی ہے، شہوت بھی ہے اور عقل بھی ہے۔ اس واسطے یہ فرشتوں تو افضل ہے، چونکہ انہوں نے بھی عقل ہے، تینوں بھی عقل ہے۔ اگر یہ اچھائی کرے تو فرشتہ تو افضل ہے، اگر یہ برائی کرتا ہے تو جانور تو بدتر ہے۔ سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی جل جلالہ نے جو انسان کے اندر دو میں خصلتاں رکھیاں نے، تو انسان صاحب عقل اس بندے نو گنتا ہے جڑے بندے کول دولت ہوئے، پیسہ ہوئے، اچھا مکان ہوئے، سرکار بہترین بزنس کاروبار ہوئے، لوکاں نو چنگا ٹوکا مار لیندا ہوئے، وہ بندہ بڑا عقل مند ہے ساڈے معاشرے چ۔ مگر اسلام دی نگاہ نال ویکھیے تے ابو جہل مکہ شریف دا امیر ترین بندہ سی، دولت مند بندہ سی، مکے شریف دا چیئرمین سی، نہیں مکے شریف دا سرکار او ایم پی اے سی، اس تو بڑا کرنے مکے شریف دا او ایم این اے سی، نہیں ایویں بھی چھڑ دینے، مکے شریف دا گورنر سی، بلکہ وزیر اعلیٰ سمجھ لو، وزیر اعلیٰ سی۔ مکہ شریف ایک شہر تے شہر دا وہ بلکہ سمجھ لو مالک ہی ہے سی، مکے دے سارے فیصلے وہ کر دو دے ڈیرے تے ہوندے سی، جو کر دیندا سی بس وہ ٹھیک ہے، انہوں کوئی پلٹ نہیں سی سکدا۔ ابو الحکم، حکمت دا پیو انہوں کہندے سی۔
مگر جس ویلے تیرا تے میرے نبی پاک صاحب لولاک تاجدار مدینہ رحمت قلب مسین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے تے اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ لعلکم تفلحون، لوگو کلمہ شریف پڑھو تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ۔ سامعین کرام، اللہ دے نبی نے آ کے اللہ دا پیغام سنایا، اللہ دے ولے بلایا، اللہ دے ولے ساری قوم نو مدعو کیتا، بلایا، تبلیغ کیتی، واز نصیحت کیتی، مگر ابو جہل نے نبی دی گل نہ منی۔ ابو جہل نے نبی دی گل پھر کہہ رہے ہیں، ابو الحکم نے، مکے دے ایم پی اے ایم این اے، مکے دے وزیر اعلیٰ نے، نہیں مکے دے گورنر نے، بلکہ مکے دا وزیر اعظم ہی کہہ لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، انہیں نبی دی گل نہیں منی تے او بن گیا ابو جہل۔ حالانکہ سردار سی، پڑھا لکھا سی، باشعور سی، بڑے فیصلے کردہ سی، امیر ترین سی، دولت مند سی، تے بن گیا ابو جہل۔ تے جہل کنوں آندے نے اپنے معاشرے چ، جا جہلا تینوں اینا بھی نہیں پتا، یعنی کہ سوکھے تو سوکھے تے آسان تو آسان کام دا بھی جنہوں نہ پتا ہوئے انہوں جہل کہہ چھڑنے ہیں۔ ایڈا یار تو پاگل ہے، نہیں جاہل ہے، تینوں اینا بھی نہیں علم ہے، اینا بھی نہیں جانتا روٹی کیویں کھانی ہے۔ چلو باقی گلاں تے باقی رہ گئی نا، انہوں جنہوں ککھ پتہ نہ ہوئے انہوں جہل کہا جاندہ ہے، جنہوں ککھ پتہ نہ ہوئے انہوں جہل کہا جاندہ ہے۔ سامعین کرام، اسلام نے ابو جہل نو جہل کہی تھا، یعنی کہ جہل ہی نہیں کیا، جہلاں دا ابا کہہ چھڑیا، یعنی بڑا وڈا جہل ہے۔ کیوں کہا لئی انہیں نبی دی گل نہیں منی، نبی دی گل نہیں منی، بھاویں وہ جنہ بھی پڑھیا لکھیا سی، جنہ بھی سیاسی سی، جڈا وڈا سیاستدان سی، جڈا وڈا عہدے تے ہے سی، جو کچھ بھی ہے سی، وہ جہل بن گیا، جہل نہیں جہلاں دا ابا بن گیا۔ جن نے نبی دی گل نہیں منی وہ جہل ہوندا اسلام دی نگاہ چ، جڑا نبی دی گل نہ منے تے جڑا اج نہ منے۔ وہ باؤ صاحب ہون گے، کی خیال ہے؟ جڑا اج نہ مننے کی صاحب جی ہون گے؟ یہ مطلب ہے علم نہ ہے نبی دی گل منن دا، انگلش بولن لگ پوے تو عالم نہیں ہے، عربی بولے وہ عالم نہیں ہے۔ عرب کنٹری چ سارے ہی عربی بولتے ہیں، بھئی زبان دا آ جان نال بندہ عالم نہیں بن جاندہ، عالم بندا ہے نبی نو جانن نال۔ سارے کہہ چھڈو، اس دا نبی نال کتنا واسطہ ہے، کتنی نسبت ہے، کتنا تعلق ہے، کتنا جاندا ہے۔ علم نہ ہے اللہ رسول نو جانن دا، اللہ رسول دے نال منسلک رہن دا، وابستہ رہن دا، یہ دا نام علم ہے۔ جڑا اسی حساب کتاب لائی پھرنے ان دا نام علم نہیں ہے، یہ جاہل ہے جو نبی دی گل نہیں مندا تھا، بھاویں وہ کوئی بھی ہے، نبی نال وابستہ نہیں ہے تے وہ جاہل ہے، صاحب علم نہیں ہے۔ صاحب علم ہوندا ہے جڑا اللہ رسول دی گل مندا ہوئے اور رب رسول دی گل تے عمل کردا ہوئے، او دا نام ہے عالم۔ اس واسطے ضروری ہے کہ انسان اس چیز نو جانے، پہچانے، سمجھے۔ مولانا روم علیہ الرحمہ نے ایک بڑی کمال دی مثال ارشاد فرمائی ہے۔ آپ فرمانے نے ایک بندہ کتے پہاڑ تے چڑھیا تے سردیاں دی راتاں سن، ٹھنڈ بہت زیادہ سی، تے سویرے سویرے جدو چڑھیا نا تے پہاڑ تے ویکھیا ایک سپ جڑا نا وہ سردی دے نال اکڑیا پیا۔ وہ دل وچ خیال آیا اینوں لے جانا جا کے لوکاں نوں وکھاواں گا تے جناب خرچہ اکٹھا ہو جائے گا۔ انہوں سپ پکڑیا تے پایا کپڑے تے بلیٹ کے سٹیا مگر لے کے ٹر پیا۔ بہت دور کسی آبادی چ گیا، اتنے جا کے جناب انہیں
وہ اپنا ڈگ ڈگی وجانی شروع کر دیتی تے لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، آؤ میں تمہیں کوئی چیز دکھاواں، آؤ انوکھی چیز یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ انہیں جناب میری وہ کپڑا جو رکھیا سپ جڑا ہے وہ ننگا کر چڑیا۔ سپ پہلا تو کپڑے دے وچ جدوں رہیا انہوں کو تھوڑی جی ہیٹ آئی، وہ اتنا سفر کرن دے نال جناب میری انہیں جدو سورج بھی کوئی نکل آیا اتوں جناب نے جدو سامنے میدان چ رکھا سورج کی گرمی لگی تو انہیں اپنی حرکت شروع کی، سپ نے اپنی حرکت شروع کی۔ وہ جڑا بیلی گیا سی نا اتنے وہ تو گیا سی کتے مرن واسطے، سپ نو تو جانتا نہیں سی، تے ویکھ کے انہیں کہا بھی رنگ برنگی پتہ نہیں کی بلا پئی ہے، چلو لے جانے ہیں۔ جدو جا کے قوم کے سامنے جناب میری پیش کی انہیں دیر نو سپ کی حرارت جہی اپنے معیار تے آ گئی، سردی نکل گئی، سپ ہلیا جناب میری، انہیں اپنا سر چکیا نا تے لگیا بیلیاں دے مگر تے بیلی ہیٹھ اتنے جناب نس پے، وہ جڑے بیچارے تھلے آ گئے وہ مر مر گئے، وہ بڑا نقصان ہو گیا، رفڑ بن گیا۔ وہ وقت دے حاکم نے انہوں پکڑ لیا، خسما تینوں جو پتا سی بھی یہ ہو جائے ہے تو یہ کیتا ہی کیوں؟ ہاتھ جوڑ کے کہندا سرکار جی میں بادشاہ سلامت، مینوں نہیں سی پتا بھی یہ تو بالکل آکڑیا سی تے پیا سی تے میں تو آخیا پتہ نہیں کی بنیا تو میں یہ بارے نہیں جانتا۔ مولانا روح فرماندے نے وہ سپ کی طرح ویکھی کہ تیرا نفس ایویں آکڑیا پیا ہوئے تے سمجھے کہ مر گیا، مریا مریا کوئی نہیں، یہ داغ لگیا تے چھڑنا کوئی نہیں انہیں۔ تیرا نفس تیرا جتھے وہ داغ لگ جائے وہ معاف نہیں کرتا۔ انسان ہوس دی چال شہوت دی چال کتے نہ کتے آ کے پھنس جاتا ہے۔ مولانا روح فرماندے نے جڑا تیرے اندر سپ ہے نا اندر کو بچی دھیان رکھی، جس لئے بھی یہ موقع مل گیا انہیں معاف نہیں ہو کرنا۔ یہ کو بچیا کیویں جائے گا؟ جو بچن واسطے ضروری ہے کہ اپنے نبی نال وابستہ ہو جا، اپنے نبی دے حکم تے عمل کر، اپنے اللہ رسول دے حکم تے عمل کر، تاکہ تو اس کائنات دے وچوں سرخ روح ہو کے جائے۔ سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی دے قرآن پاک دا فرمان جڑی کہ آیا کریمہ تلاوت کیتی ہے، جڑا کہ موضوع از جمعہ دا، اگر تجھے سبحان اللہ کہو تو میں ذرا قرآن پاک پڑھو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرمانے ہیں سبحان پاک ہے، پاک ہے، کیا ہے؟ پاک ہے۔ التی او ذات، اجے اگلی گل ساری اگے وے شروع کرن لگیا اللہ نے فرمایا سبحان، کہہ دیو سبحان، پاک ہے، پاک ہے۔ اللہ دی ذات کس چیز تو؟ اللہ ہی گل سنا رہی ہے تو فرما رہی ہے کہ اللہ پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہی گل سنا رہی ہے تو اللہ ہی فرما رہی ہے کہ اللہ پاک ہے۔ گیڑی گل تو پاک ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہر عیب تو پاک ہے۔ اچھا جی نہ بھی فرماندہ تے کہ باقی قرآن نہیں سی ہونا؟ جی باقی ساری گل عید دے وچ ہے وے، کیا وہ قرآن نہیں ہے؟ تو جو قرآن ہے تے نام ہی گل کردا تے کیڑا پھر بھی تو رب دی گل ہی اسی تے آمنا صدقتا من لیا قبول کیتا، سان تے اعتراض ہی کوئی نہیں۔ پھر بھی سبحان اللہ پہلا رکھ کے گل کیتی ہے، اگلی گل جے شروع بھی نہیں کیتی تو پہلا شروع ہی اپنے تو میں پاک ہے جی۔ کس چیز تو؟ جی اگلی گل آ رہی ہے نا وہ عقل وچ آن والی نہیں ہے، اگلی گل عقل وچ آن والی نہیں ہے، سمجھ وچ آن والی نہیں ہے، کیونکہ وہ ذہن وچ آندی نہیں ہے۔ گل بڑی وڈی ہے تے گل بڑی بھاری ہے تے بڑی وسیع و عریض ہے۔
اللہ نے فرمایا اس واسطے پہلا یہ گل کر چڈی کہ یہ میں کیتا ہے، یہ میں کیتا ہے۔ ایک قطرے پانی کو جے میں ایڈا سونا جوان بنا سکنا ماں، ایک قطرے پانی تو ایڈا بڑا بھائی صاحب عقل مند جناب دولت مند یہ وہ طاقتور رستم پہلوان بنا سکنا ماں، تے ذہن وچ رکھ یہ بھی میں ہی کیتا ہی۔ ارشاد عثمان وحدہ لا شریک پہلے دس چڈیا، اگلی گل تے کتے شک کیتا تو ویکھی ماریا نہ جاویں، گل میرے یار دی ہو۔ سبحان الذی پاک پاک پاک۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ دے گئے جا کے رب نال گل کیتی گل کیتی گل کیتی۔ کدے نال کیتی؟ کدے نال؟ رب نال۔ ہن جندا واسطہ ڈائریکٹ رب نال ہوے او دے ناز دا پھر کی عالم ہوئے گا۔ ساڈے محلے چ کسی دا واسطہ چوکی نال ہو جاوے تے او نہیں چکیا جاندا۔ اے ایس آئی دا ٹاؤٹ بن جاوے نا تے او نہیں چکیا جاندا، جندا ڈائریکٹ رب نال ہوئے واسطہ۔ ساڈے نویں نویں جڑے لوگ نے معاشرے دے وچ بڑے بندے نال کتے جے ملاقات ہو جائے تو فٹافٹ سیلفی بنا دینے، پھر نیٹ تے دیندے نے، وجہ پتہ لگے بھی اے بندہ اتھوں تک رسائی رکھدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ تے گئے تے گل بات شروع کیتی تے اپنے میں خیال آ گیا نا، خیال آ گیا، آ ہی جاندا خیال دا کیڑا، یہ روکیا نہیں جا سکدا، آ ہی جاندا ہے تو کتے بھی آ جاندا ہے۔ پر اللہ کرے کہ چنگے چنگے خیال آمن، گندے نہ آمن۔ یہ چنگا خیال آوے تو مڑ بیلی گل کر لیندے نے، کیا کرم کیا چریاد نے مجھے یار لایا نماز میں، میرے وہ بھی سجے دے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں۔ خیال پیچھے بھی آ جاتا ہے، خیال رکھنا۔ موسیٰ علیہ السلام گل کرتے پے سے تے گل کرن دا انداز یہ ہوتا سی، موسیٰ علیہ السلام دا سوٹا ہے نا تے سوٹا انہاں کول بھی رکھیا سی، اے سوٹا سرکار میری انہاں نے انج کر کے رکھنا تے ایتھے ہاتھ رکھنا تے اتتے جناب میری اے ہاتھ رکھنا، ایتھے رکھنی ٹھوڈی تے انج اکھ بند کر لینی۔ ہن پوری توجہ لے کے موسیٰ علیہ السلام کھڑا ہے، آواز آ رہی ہے، یہ نہیں سمجھ آ رہی آ کدھروں رہی ہے، چاروں چفیرے آواز آ رہی ہے، ایک ہی آواز سیم چاروں پاسے، اکھ کھولن دی اجازت نہیں ہے، اکھ بند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اکھ بند ہے، آواز آ رہی ہے، پتہ نہیں کتھوں آ رہی ہے، کیویں آ رہی ہے۔ ہن موسیٰ گلاں کری جا رہی ہے تو پھر وہ بھی کری جا رہی ہے۔ ہن موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے نے تے رب نے پوچھے موسیٰ جی اللہ آ گئی رب نو نظر نہیں سی ہوندا آ گئی، یا اللہ ہوندا سی تے پوچھیا کیوں نہیں؟ سکھیا میں چاہنا کہ میرے بندے دا دل دھیان لگے بھی واقعی میں کتے گھبرا نہ جائے۔ بہرحال شامل کرام موسیٰ علیہ السلام گل کرتے پہ رب نال
گفتگو جاری ہو ساری ہے تو میں خیال آ گیا تو خیال آدھا پوچھتا یا اللہ جی تو اجازت دے میں تو میں ایک گل نہ پوچھ لوں کہہ چھڑو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تینوں سدیا ہی اسے واسطے تو پوچھا کر میں دسیا کرو تینوں سدیا ہی اسے واسطے وے تینوں بلاوی دا ہی اسے واسطے ایتھے آن دا مقصد ہی یہ وے اور رب کو آن دا مقصد ہی یہ وے تو میرے نال گلاں کریا کر میں تیرے نال کریا کر امی ابا بڈھے ہو جان نا تو پھر وہ چاہتے ہیں کہ میرا پتر کو جھٹ میرے کو بہ کے گل کرے تو گل جہی انہیں کرنی ہوتی سانوں پتہ ہوتا ہے پر پھر بھی وہ چاہتے ہیں گل کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے نال گل کرے موسیٰ علیہ السلام دا قطور تے جانا تے تیرا اتھے مسجد میں چونا اے اوویں ہی انہوں گل کرن واسطے موسیٰ علیہ السلام نو قطور پہاڑ تے جانا پہندا سی اے تیرے سونے نبی دا تیرے تے کرم ہے کہ تینوں اینا پاد کرن دی لوڑ کو نہیں محلے دی مسیح تے جا گل ہوئے گی یا اللہ میں گل نہ کر لوں کر موسیٰ کر گل موسیٰ علیہ السلام نے گل کی تھی یا اللہ میں کنا خوش قسمت ہوں میں کنا خوش قسمت ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کی میں یا اللہ میں تیرے نال جو گل پیا کرنا آئے ہائے مولا نو فرماتے ہیں کہ جدو کیڑی نو چک کے نا کیڑی نو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ہاتھ دی تڑی تے رکھ کے پوچھا کی حال ہے عرض کر دی حضور اس تو پہلے تک کوئی حال نہیں سی پر ہن میرے نال دی کائنات تے شے کوئی نہیں اس نے کہا وہ کیویں حضرت سلیمان نے فرمایا وہ کیویں اس نے کہا ویکھو نا ہاتھ نبی دا ہے تے میری اوقات کی ہے یا اللہ گل کرنا چاہ کر کی موسیٰ کیڑی کر یا اللہ کو میرے جی نہیں ہونا ہے میں کتا خوش نصیب ہوں رب نال پہ گل کرنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ دا جواب تینوں میں نہیں ہو دینا یا اللہ کل جو تیرے نال کرنا پہ تو جواب بھی تو ہی دے سکنے نہیں ہے تو جواب میں نہیں ہو دینا یا اللہ پھر کی جواب کتھوں ملے گا فرمایا جدو اتھوں میرے گھر تو باہر نکلے نا تو جواب باہر جا کے تینوں ملے گا باہر جا کے ملے گا اللہ جی کتنے فرمایا فلاں جگہ تے اتنے ایک کنواں ہی تو اندر جا کے کنکری سٹی موسیٰ علیہ السلام جناب تو گفتگو ختم ہوئی ٹائم ختم ہویا گل بات پوری ہو گئی جناب میری موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ تو تھلے اتر کے جناب میری سیدھا اوتھے گئے جتھے رب نے فرمایا سی او دے وچ چھوٹی جی کنکر جا کے سٹی تے اندروں آواز آئی کون ہے آگے میں موسیٰ عمران دا پتر ہاں تے گندا آدم علیہ السلام تک جا کھڑا تے وچوں پھر کھو دی آواز آئی اللہ بھی بڑا پاک ہے اللہ بڑا پاک ہے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کی ہویا ہے اس نے کہا میں خالی ساں ادھا ہو گیا تے ہر آن والا کنکری سٹ دے یہی کہندا ہے جو تو پیا کہنا ہے اللہ ہر میں ادھا ہو گیا خالی سانتے ہر کنکری سٹنا نے یہی گل کی تھی موسیٰ جڑی تو کیتی ہے پتہ نہیں کنے کو موسیٰ بڑا چھپا سے ایسے لیے صوفیہ کرام فرما دیں لوگو اے بہار زندگی نہ چل تو سر اٹھا کر اے بہار زندگی نہ چل تو سر اٹھا کر مٹا دیے نقشے خالق نے بنا کر مٹا دیے نقشے کئی
کو بنا چھڈے نے تیرے جے کنے کو بنا چھڈے نے یہ تو ایک موسیٰ کی گل سامنے آئی ہے نا پس پردہ کیا ہے سانوں کی پتہ نہیں اللہ نے فرمایا سبحان الذی سارے نہیں آدھے بطن کی محبت نہ بولو تو سبحان پاک ہے او اللہ دی ذات پھر کوئی روج نے سیر کروائی بے عبد ہی اپنے بندے پاک ہے وہ ذات جن نے اپنے بندے نو سیر کروائی ہے جن نے اپنے بندے نے بندے نو نہیں بندے نو سیر نہیں کروائی بندے تے کئی پھر دے نہیں بندے کئی پھر دے نہیں اب دے ہی میرا جڑا بندہ انہوں سیر کروائی یہ مطلب سیر کرنی ہوئے تو پھر ان تو بندہ بن جائے تو پھر سیرہ ہی سیرہ نے جو بندہ اندہ بن جانا نا تو پھر سیرہ ہی سیرہ نے پھر تے ہمیں اکھ بند کرتے سامنے مدینہ ہے اکھ بند کرتے سامنے قبر پیر پٹھان دا مرید سلام کر کے تے عرض کردہ حضور دعا فرمانا میں عمرہ کرن چلے ہوں آپ نے فرمایا اچھا جا پر ویکھی مدینے دے کتیاں دا خیال رکھی کہ دے کسی نے چوٹ نہ پہنچائی مدینے دے کتیاں نو کدے چوٹ نہ پہنچائی خیال رکھی کہ جی بالکل ٹھیک ہے بلی تو چلا گیا جدو مدینہ بعد پہنچا اتنے بیٹھ کے کھانا کھانا سے پیا ہے کہ کتا کدے قریب آن لگ گیا تو انہوں نے کنکری ماری تھی ان دی اکھ سے بج گئی تھی اکھ چ خون آن لگ پیا تو چیتا آیا پیا وہ میرے پیر نے روکیا سی ہوئے اٹھ سے ٹائم کھانا چھڑیا بھج کے کتے نو پکڑیا جناب میری کپڑا پاڑ کے ان دی اکھ تے بنیا تو دل وچ بڑا پریشان بھی وہ کی بن گیا یار پیر نے روکیا سی تے کی بن گیا تے روکیا سی تے میں عمرہ کردہ کردہ جناب میری تے پریشانی دی عالم وچوں میں واپس گھر آ گیا تے گھر آ کے کہندا میں جا کے پیر کو معافی مانگا غلطی ہو گئی تے جا کے پیر نو سلام کرن واسطے جدوں پیش ہویا تے پیر دی اکھ تے پٹی بنی پیر دی اکھ تے پٹی بنی تے ہاتھ بن کے آندا سرکار اے کی ہویا ہے آپ نے فرمایا آپ ہی گٹے مار کے پوچھنا ہے کی ہویا ہے جدو ان کا بندہ بن جاوے پھر کیا مکہ کیا مدینہ کیا ہے کیا ہو بابا داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دی مسجد اعتراض ہو گیا سی تے آپ نے فرمایا آ جاؤ بھی آپ رل کے نماز پڑھیے نماز پڑھن لگے تے فرمایا ذرا دھیان کریا جے ہن کعبہ کہڑے پاسے وے جدو انہوں نے کہا نا پیچھے اس امام دے اللہ اکبر دے ویکھیا تے کعبہ سامنے کھڑا سی پر جدو بندہ اوندا بن جاوے نا پھر یہ گل بنتی ہے لمے کپڑے پاڑنے گل نہیں جے بنتی سارے لا دئیے تے پھر بھی گل کو نہیں جے بنتی زلفاں اینیاں لمیاں رکھ لئیے کہ 15 بندے چکن والے ہون تو گل پھر بھی نہیں جے بنتی گل ادو ہی بنتی جدو بندہ اوندا بن جاوے بندہ اوندا ادو بنتا ہے جدو بندہ مصطفیٰ بن جاوے عبد مصطفیٰ بن جاوے اپنے نبی دا بندہ بن جاوے پھر رب آندا ہن تیرا نہیں ہے تے میرا ہے ارشاد فرمایا سبحان اللہ دی یہ کوئی مشکل نہیں ہے میں کر سکنا اللہ فرماتا ہے اے عید پہلے مشکل نہیں میں کر سکنا تو تیار تے ہو نا تیار تے ہو نا کام مشکل نہیں ہے میں کر سکنا ایتھے بہ کے قبر تینوں دکھا سکنا میں مشکل نہیں ہے بس تو میرا بن تے صحیح نا او دا بننا ضروری ہے
جڑا او دا بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سیرا کرا دینا ہے انشاءاللہ. باقی اگلے جو میں بیان کریں گے وما علیہ الا البلاغ.